وہ عارضی فائر بندی جو ابھی چند دن پہلے طے پائی تھی اب مکمل طور پر ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے اس پورے تنازع میں سب سے بڑی ایئر بامبنگ کیمپین چلائی ہے۔ تہران اب اس فائر بندی کا پابند نہیں رہنا چاہتا جسے وہ اب دھوکہ سمجھ رہا ہے۔ خبردار کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اگر ایران نے ان کی شرائط نہ مانی تو شوٹنگ سٹارٹس یعنی باقاعدہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس بحران میں پاکستان کا کردار بہت اہم اور اب مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ آیا امریکہ اپنے اتحادی یعنی اسرائیل کو روکے گا یا فائر بندی صرف ایک دھوکہ ثابت ہوگی۔ بیروت اور تہران ہائی الرٹ پر ہے۔ مستقل امن اب بہت دور نظر آ رہا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ مشرق وسطی کے حالات آج یعنی جمعرات 9 اپریل کو ایک انتہائی تشویشناک موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ وہ عارضی فائر بندی جو ابھی چند دن پہلے 6 اور 8 اپریل کی درمیان جو طے پائی تھی اب مکمل طور پر ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس امن کی امید کو حالیہ شدید فوجی حملوں نے کچل دیا ہے۔ ہم آغاز جو ہے وہ آج کی سب سے اہم اور پریشان کن خبر سے کرتے ہیں۔ لبنان کے محاذ پر سفارتی کوششوں کو اس وقت شدید دھچکا لگا ہے جب اسرائیل نے اپنی بمباری کا دائرہ وسیع کر دیا اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج نے اس پورے تنازع میں سب سے بڑی ایئر بامبنگ کیمپین چلائی ہے۔ یہ بہت ہی خونی قسم کی تھی۔ یہ حملے پورے لبنان میں کیے گئے ہیں اور یہ سب ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب دنیا کو بتایا گیا تھا کہ سیز فائر ہو چکی ہے، لیکن زمین پر حقائق کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے بھی تیزی آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے ملٹری ایسٹ یہیں پہ رکھے گا۔ ایران نے بھی اب آبنۂ ہرمز پر اپنی پابندیاں جو لگائی ہوئی تھی یا کنٹرول اس کو سخت کر دیا ہے۔ تو لبنان کی وزارت صحت جو کہ وہاں کے طبی عوامی بہبود کا سرکاری ادارہ ہے، اس کے مطابق بدھ کے روز ہونے والے حملوں میں 254 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے اور بے انتہا انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا ہے۔ تو بمباری بیروت، جنوبی مضافات اور وادی بقا اس کے علاقوں میں کی گئی ہے، اور یہ زیادہ تر حزب اللہ کے حامی شیعہ لیبنیز کی ہے۔ لیکن یہاں پہ صرف شیعہ ہی نہیں رہتے، یہاں پہ سنی بھی رہتے ہیں اور عیسائی بھی رہتے ہیں۔ تو فائر بندی کے اعلان کے بعد سے حملوں میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے لبنان میں۔ یہ اس بات کا بہت واضح اشارہ ہے کہ امن کی جو بھی ونڈو بنی تھی، اپرچونٹی آف ونڈو جو ہے وہ تیزی سے اب بند ہو رہی ہے۔ اس نئی کشیدگی کا سب سے بڑا واقعہ بیروت میں ہونے والا اسرائیلی حملہ تھا۔ اس کا مقصد جو ایران کی ریزسٹنس ہے یعنی حزب اللہ، اس کی قیادت کو نشانہ بنانا تھا۔ شروع میں اسرائیلی حکومت اور میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں اس وقت حاجی نعیم قاسم، ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ حاجی نعیم قاسم جو ہے وہ حزب اللہ جو لبنانی تنظیم ہے اس کے سربراہ ہے، لیکن جب ملبہ ہٹایا گیا اور شناخت ہوئی تو پتہ چلا کہ ہلاک ہونے والا شخص حاجی نعیم قاسم کا بھتیجا اور ان کا پرسنل سیکریٹری علی یوسف ہرشی تھا۔ اگرچہ اصل ہدف بچ گیا ہے اسرائیل کی اس بمباری میں، لیکن اس کارروائی کا پیغام بالکل واضح تھا کہ اسرائیل اس فائر کو تباہ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن کیا یہ صرف اسرائیل کر رہا ہے؟ اس پر ہم ابھی بحث کرتے ہیں۔ تو وہ سفارتی کوششوں کو ناکام بنانا چاہتا ہے اسرائیل۔ بہت سے مبصرین کا خیال ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس پر اسرائیل عمل کر رہا ہے۔ اس کا مقصد ایرانی قیادت کو نیچا دکھانا اور دوبارہ مکمل علاقائی جنگ شروع کرنا ہے، یا یہ بھی ہے کہ جنگ بندی پر باقاعدہ یا سیز فائر پر باقاعدہ عمل درآمد کرنے سے پہلے اسرائیل اپنے زیادہ سے زیادہ اہداف حاصل کر لے اور ایران کو کمزور بھی کر دے۔ ان اسرائیلی حملوں اور امریکہ کی خاموشی کے جواب میں ایران نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ایران نے دنیا کی جو اہم ترین سمندری گزرگاہ ہے، آبی گزرگاہ جو ہے، آبنۂ ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب جو ایران کی ایلیٹ فوج ہے، اس نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز کو دوبارہ سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ تنگ سمندری راستہ خلیج فارس کو خلیج عمان سے ملاتا ہے اور یہ عالمی توانائی کی مارکیٹ کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا کے کل پیٹرولیم کا 20% حصہ اسی آبی گزرگاہ سے
گزرتا ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں فائر بندی کے معاہدے کے تحت ایران نے جہاز رانی پر یہاں پہ جو شپنگ تھی اس پر کنٹرول اپنا نرم کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سیز فائر ممکن ہوئی تھی، لیکن اب وہ راستہ بند ہو گیا ہے۔ تو ایرانی نیوی کے ذرائع نے آج تصدیق کی ہے کہ صرف ایرانی جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہے۔ اس ناکہ بندی سے عالمی معیشت کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا دوبارہ سے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں فوری اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ چند گھنٹوں میں صرف 4 شپس ہیں وہاں سے گزر سکے ہیں، اور دنیا میں جو سٹاک مارکیٹس ہیں ان میں بھی دوبارہ سے گراوٹ شروع ہو گئی ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ وہ روزانہ صرف 12 جہازوں کو گزرنے دے گا، اور وہ بھی ٹول دینے کے بعد، اور ان پر مطلب یہ جب وہ ادا کریں گے پھر وہ جا سکیں گے۔ تو امریکی حکومت کے پاس بھی اب اس بات کا کوئی واضح جواب نہیں ہے سوائے دھمکیوں کے۔ تو اس صورتحال کے اثرات پورے خطے میں پھیل رہے ہیں۔ ایران کے حامی گروہوں نے متحدہ عرب امارات میں الفجیرہ کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ الفجیرہ ایک بڑا گہرے پانی میں ایک بندرگاہ ہے متحدہ عرب امارات کی، ان کا ایک انرجی ہب ہے وہاں پہ۔ تو یہ حملہ ایران کی اپنی لاوان جو ریفائنری ہے اس پر حملے کا براہ راست جواب بھی تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اب کوئی چھوٹی جھڑپ نہیں بلکہ دوبارہ سے ایک بڑی جنگ بن چکی ہے۔ ہاں، تاحال امریکی ملٹری بیسز پر ایران نے حملے روکے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ فائنینشیل ٹائمز، جو کہ ایک معروف دائیں بازو کا ایک مالیاتی اور اقتصادی خبروں کا عالمی ادارہ ہے اور اخبار ہے، اس نے اطلاع دی ہے کہ سعودی عرب کی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن پر بھی ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ یہ پائپ لائن سعودی عرب کے مشرقی صوبے سے تیل کو بحیر عرب کی بندرگاہ یمبو تک پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ یہاں پہ بتا دوں کہ سعودی عرب کا جتنا بھی تیل نکلتا ہے اس کا 60% کے قریب جو تیل ہے وہ آبر ہرمز سے گزرتا ہے، اور تقریباً 40% سے کچھ کم تیل جو ہے وہ اس یمبو والی پائپ لائن سے گزرتا ہے، جس کو ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کہا جاتا ہے۔ تو وہاں سے یہ بحیر احمر میں جہازوں میں آئل ٹینکرز میں لادا جاتا ہے اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ حملے ظاہر کرتے ہیں کہ تہران اب اس فائر بندی کا پابند نہیں رہنا چاہتا، جسے وہ اب دھوکہ سمجھ رہا ہے۔ اس وقت تہران کی گلیوں سڑکوں میں عوام سیز فائر کو ایک دھوکہ کہہ رہے ہیں، اور ان تمام ایرانی رہنماؤں کے خلاف نعرے بھی لگا رہے ہیں جو اس وقت اس ریفارم حکومت کے تحت کسی بھی قسم کی معاہدہ کرنے کے لیے اسلام آباد میں شرکت کر رہی ہے، جس نے امریکہ کے ساتھ سیز فائر بندی بھی کی تھی 2 دن پہلے۔ عوام یہ سمجھ رہے کہ یہ دھوکہ ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے، لیکن ایران کے جو ریفارمسٹ ہیں وہ ابھی تک اس سیز فائر معاہدے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کے جمعے کے مذاکرات میں شرکت کی جائے۔ ان مذاکرات کی عوامی سطح پر اب ایران میں مخالفت بڑھ رہی ہے۔ سیز فائر اب ایران کے اندر ایک نئے بحران کو گہرا کر رہی ہے۔ اس سفارتی بحران کی اصل وجہ فائر بندی کی شرائط پر اختلاف ہے۔ جب اس معاہدے کا اعلان پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا تھا تو ایرانی فریق کا خیال تھا کہ اس میں لبنان کی بمباری روکنا بھی شامل ہے، اور خود شہباز شریف جو ہے انہوں نے جب اپنے جو بڑا اہم کردار ادا کیا ہے ایک پیغام رسانی کا امریکہ اور ایران کے درمیان، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی اپنے ایک ٹویٹ میں جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ سیز فائرنگ ہو چکی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بار بار کہا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی ان کی ایک لازمی شرط تھی، لیکن امریکی انتظامیہ نے اچانک اپنی شرائط بدل دی ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کل کہا تھا کہ لبنان اس معاہدے کا حصہ کبھی تھا ہی نہیں۔ انہوں نے اسے غلط فہمی قرار دیا۔ اس بد عہدی نے دھوکے اور بے ایمانی یا دروغ گوئی کے الزامات کو جنم دیا ہے، جس کے لیے ٹرمپ اب ساری دنیا میں بدنام ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ دا لائر یا ٹرمپ الکذاب کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں۔ اب ایرانی اور اوپینین لیڈرز جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جنگ اس لیے روکی تھی تاکہ اسرائیل اور امریکہ کو دوبارہ جو ڈپلیشن ہو رہی ہے اسلحے وغیرہ کی وہ بحال کی جا سکے، ان کے اسلحہ خانے بھرے جا سکے اور ان کو دوبارہ منظم ہونے کا وقت مل سکے۔ اب یہ ایران میں یہ بات کھلے عام کہی جا رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر سخت لہجہ اختیار کر لیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر دھمکی دی ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ سے امریکی ملٹری ایسٹس جو ہیں انہیں نہیں نکالیں گے، جو فوجی تعیناتی وہاں پہ ہوئی ہے وہ برقرار رکھیں گے۔ تو ان ایسٹس میں ایئر کرافٹ کیریئر بھی ہے اور ہزاروں فوجی بھی شامل ہیں، ان کے کمانڈوز بھی، ان کی ڈیلٹا فورسز بھی ہے، جس نے یہ دھمکی دی ہوئی ہے کہ وہ ایران کی سرزمین پہ، خارق پہ
قبضہ کریں گے یا آبِ ہرمز کو چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ تو انہوں نے خبردار کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اگر ایران نے ان کی شرائط نہ مانی تو شوٹنگ سٹارٹس، یعنی باقاعدہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ایسی جنگ ہوگی جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ صدر ٹرمپ کی اس زبان سے لگتا ہے کہ امریکہ کا جو صدر ہے وہ بالواسطہ طور پر لبنان پر اسرائیلی حملوں کی حمایت کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کی کوشش ترک کر دے اور کہا کہ ایران آبِ ہرمز کھولنے پر راضی ہو گیا تھا، لیکن سمندر کے حالات کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ میں اس میں بھی ایک اور بات کرتا ہوں تجزیے میں کہ لبنان کی اس معاہدے میں شمولیت یعنی اس کو شامل کرنا اصل اشارہ کیا ہے۔ یہ بھی ایک چکر چلایا جا رہا ہے۔ اس بحران میں پاکستان کا کردار بہت اہم اور اب مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ایسے معاہدے کی کامیابی کا سہرا اپنے سر باندھنے کی کوشش کی تھی جو ان کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹ رہا ہے۔ اگرچہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کی فوج کی اور CDF عاصم منیر سے فون پر بات کی ہے اور پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کی ہے، لیکن تناؤ واضح ہے۔ آپ سفارتی کوششوں کی تعریف بڑھا چڑھا کر کرتے دوسروں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور حالات کو مثبت رکھنے کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفارتکاری کامیاب ہو رہی ہے۔ ایرانی فریق کو مایوسی ہے کہ پاکستانی حکومت نے امریکہ اور اسرائیل کو معاہدے کی خلاف ورزی پر امریکہ کو جواب دہ نہیں ٹھہرایا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ نہ کوئی تعلقات ہے، لیکن اسی لیے ایران پاکستان سے یہ توقع نہیں کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے، لیکن ایران پاکستان سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ امریکی صدر کو جواب دہ ٹھہرائے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے اپنے ایک بیان میں اعتراف کیا ہے کہ فائر بندی کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ فائر بندی کی خلاف ورزی کس نے کی ہے، یعنی اسرائیل نے کی ہے یا کسی اور نے کی ہے۔ اس طرح انہوں نے اسرائیل کا نام لینے سے گریز کیا ہے۔ انہوں نے تمام فریقین سے تحمل کی اپیل کی ہے۔ یہ وہ اپیل ہے جو ہمیشہ سفارتی سطح پر کی جاتی ہے۔ اس کا عملی نہ فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس محتاط رویے سے تہران میں عوامی سطح پر اب ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی برادری خصوصاً یورپ میں اسرائیلی حملوں پر شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ اسپین کے وزیر خارجہ ہوسے مینوئل الباریز جو ہیں، انہوں نے اسرائیل پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے معاہدے کی جو روشنائی خشک ہونے سے پہلے ہی لبنان پر بمباری کر دی، یعنی 24 گھنٹوں کے اندر ہی بمباری شروع کر دی تھی، اب 48 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ اسپین نے تہران میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا وہ جو بند کیا تھا دوبارہ سے کھول رہے ہیں۔ یہ قدم ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے درمیان اس معاملے پر اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ یہی جذبات امریکی سیاست کے اندر بھی موجود ہیں۔ امریکی ایک رکن ایوان جو نمائندگان ہیں، یعنی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو جس کو لوور ہاؤس بھی کہتے ہیں، اس کے ڈان بائر نے اپنی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو واضح کرے کہ لبنان میں بمباری کے ہوتے ہوئے فائر بندی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امریکی عوام جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، سویلین علاقوں پر وحشیانہ حملے نہیں۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ برطانیہ کی وزیر خارجہ آبِ ہرمز کو بین الاقوامی آبی گزرگاہ برقرار رکھنے پر زور دے رہی ہے، جو کہ امریکہ بھی چاہتا ہے، جبکہ ایران نے اب اس آبِ ہرمز پر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف برطانیہ کے وزیر دفاع سیز فائر کے معاہدے میں لبنان کو شامل کرنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ یعنی گیم یہ بن رہی ہے کہ لبنان کو سیز فائر کا حصہ بنا لیا جائے گا، وہاں پہ شاید جنگ بندی بھی ہو جائے، لیکن آبِ ہرمز کو ایک نئے سرے سے اس پر بحث آئے گی اور ایران کے نیوکلیر پروگرام پر بھی نئے سرے سے بحث ہوگی۔ تب تمام تر نظریں جو ہیں وہ اسلام آباد پر لگی ہوئی ہیں، جہاں جمعے کو اہم مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ اجلاس 6 اور 8 اپریل کے درمیان فائر بندی کا تسلسل اور اس کے درمیان جو خلاف ورزی ہیں اس کے مطابق ابھی تک ٹوٹنے کے قریب ہے۔ تو جن معاہدے پر گفتگو ہونی تھی، جس پر اسلام آباد میں جمعے کو گفتگو ہونی ہے، اس کا مقصد اصل میں 10 نکاتی امن منصوبہ یعنی 10 پوائنٹ پیس پلان کو حتمی شکل دینا ہے۔ لیکن بڑھتی ہوئی دشمنی کی وجہ سے جس طرح کہ اب یہ سیز فائر کولیپس ہوتی نظر آ رہی ہے، دونوں طرف کے جو وفود میں اب تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اب یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ ایران کی نمائندگی محمد باقر قالیباف کریں گے۔ وہ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر ہیں اور ایران کے سیکیورٹی اداروں میں کچھ اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ ان کی آمد کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران اب مزید سخت موقف اختیار کرے۔ تاہم کچھ خیالات یہ بھی ہیں، یعنی ایران ہی کے حلقوں میں،
کہ ایران میں اب یہ سوچ بڑھ رہی ہے حکمرانوں کی سطح پر کہ حقیقت پسندی کا تقاضا ہے کہ صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے۔ جب وائٹ ہاؤس کی ترجمان کی جانب سے ایرانی منصوبے کو کچرے کی ٹوکری کی نظر کرنے کی بات کی جائے اور دوسری طرف بیروت میں حملوں اور ایرانی تیل کی تنصیبات پر جو لاوران میں ہوئے ہیں ان پر ڈرون در اندازی کی ہو، تو اس کے باوجود قالیباف آج رات پاکستان روانہ ہوں گے تو اسے محض مذاکرات کا نام نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کچھ گفتگو کرنے جا رہے اپنے 10 نکاتی منصوبوں پر، کیونکہ امریکہ کی وائٹ ہاؤس کی ترجمان یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 10 نکاتی منصوبے کو یا ایران کی پروپوزل تھی ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہوا ہے۔ تو اس پس منظر میں حالات کچھ اور بن رہے ہیں۔ قالیباف اور عراقچی وہاں نیگوسیشنز کے لیے نہیں جا رہے ہیں اسلام آباد، بلکہ ٹرمپ کی سخت ترین دھمکیوں کے سائے میں اپنی نیوکلیئر پالیسی سے متعلق شرائط پر اتفاق کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی اب ایران امریکہ کے سامنے کیپیچولیٹ یا سرنڈر کرنے جا رہا ہے۔ ایک ایسی ٹیم میں اسپیکر پارلیمان کی موجودگی جو کہ بڑے انقلابی سمجھے جاتے ہیں، ان کا وہاں پہ کوئی واضح قانونی مقام نہیں ہے۔ یہ ایک عوام کو، ایرانی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صرف ایک مقصد کی نشاندہی کرتی ہے باقر قالیباف کا وہاں جانا، وہ یہ کہ ایران کے سیکیورٹی حلقوں کی جانب سے امریکہ کے نائب صدر جیمز جے ڈی وینس کی جو ہدایات ہیں ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ یعنی باقر قالیباف کی شکل سامنے رکھ کے امریکہ کی ڈکٹیشن اب ایران لینے جا رہا ہے، اور یہ کہے گا کہ جب باقر قالیباف جیسا انقلابی بھی اگر یہ بات مان رہا ہے تو باقی بھی لوگوں کو مان لینا چاہیے۔ یہ ایک بڑا اسٹریٹجک، بڑا ٹیکٹیکل اور بڑا ڈیلیکیٹ قسم کا دھوکہ ہے۔ لگتا ہے کہ ایران میں ریفارمسٹ کا واقعی قبضہ ہو چکا ہے۔ ابھی حتمی بات ہم نہیں کر رہے، لیکن میرا امکان اب یہی ہے، جو اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ اپنی بقا کی خاطر اسے جوہری پروگرام کی قربانی دینا ہوگی، اور قالیباف کو ایک کور کے طور پر اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ وہ اس ایرانی کیپیچولیشن یا پسپائی کو اپنی حامیوں کے سامنے ایک انقلابی عملیت پسندی یعنی ریولوشنری پریگمیٹزم کے عنوان سے پیش کر سکے۔ یہ اب ایران کے اندر یہ بحثیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب سادہ لفظوں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران کی اب جو بھی اصل قیادت ہے مجتبیٰ خامنئی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ بیمار ہیں، کس حالت میں ہیں ابھی یہ واضح نہیں ہے، لیکن جو لوگ بھی اب فیصلہ کر رہے ہیں کھل کے عوام کی مرضی سے، عوام کی مرضی کے بغیر یا خفیہ طریقے سے، یا ایران کے کچھ لوگ امریکہ سے ملے ہوئے ہیں، تو یہ سب جو ہیں اب یہ علی خامنئی اور ہزاروں ایرانیوں کے خون کا سودا محض اپنی یعنی اس گروپ کی، حکمران گروپ کی سروائیول کے لیے کرنے جا رہے ہیں جو ریفارمرز پر مشتمل ہے عمومی طور پہ، جبکہ ایرانی عوام ابھی سیز فائر نہیں چاہتے ہیں۔ اگر سیز فائر ہوتی ہے تو ایران کے ریفارمسٹ مضبوط ہوں گے ایران کے اندر، اور صدر ٹرمپ کے خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں، ورنہ ایران کے انقلابی تو اب اس فیصلہ کن موڑ تک اپنی جنگ کو پہنچا چکے ہیں جہاں ان کے سامنے امریکہ بے بس ہے۔ امریکہ نے کہا تھا کہ وہ تباہی پھیر دے گا ایران میں اگر آبِ ہرمز نہ کھولی گئی۔ انقلابی گارڈز نے آبِ ہرمز نہیں کھولی ہے اور امریکہ نے سیز فائر کیا، لیکن جب ایران اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے، انقلابی ایران، تو جو ریفارمسٹ ایرانی ہیں وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کوئی اپنے لیول کے ڈیل کر کے انقلابی ایرانیوں کو ایک ٹریپ میں پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال اپریل 2026 کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ تہران کا 10 نکاتی منصوبہ اب غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ 10 اپریل کو اسلام آباد میں جس دستاویز پر یا جن معاملات پر بحث ہوگی یا مذاکرات ہوں گے وہ دراصل واشنگٹن کے تیار کردہ 15 نکاتی منصوبے کا ہی ترمیم شدہ نسخہ ہے، جس میں لبنان کی جنگ بندی کو شامل کر کے ایران کو فیس سیونگ دی جائے گی، جبکہ ایران کو نیوکلیر پروگرام سے محروم کر دیا جائے گا، اور امکان یہ بھی ہے کہ اس کے بعد ایران کی جو موجودہ قیادت ہے وہ آبِ ہرمز کو بھی امریکہ کی خواہشات کے مطابق شاید کھول دے۔ لیکن ایران کے انقلابی جو ہیں اب وہ اپنا کنٹرول نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آبِ ہرمز کو اس لیے کھول دیں تاکہ دوسرے ملکوں کو فائدہ ہو سکے، نہ کہ اس لیے جس طرح امریکہ چاہتا ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کا آبِ ہرمز پر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ ایران کی موجودہ قیادت اسلام آباد میں یہ راضی ہو جاتی کہ آبِ ہرمز جو ہے وہ اس کو بالکل کھول دیا جائے گا، اور اس کا نیوکلیر پاور پلانٹ کا جو بھی منصوبہ ہے نیوکلیر پروگرام کا، اس پر امریکہ کی شرائط مان لی جائیں گی،
تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو جنگ کے بعد موجودہ ایرانی قیادت جو ہے وہ احمق ہے، یا پھر صدر ٹرمپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنی ساری ہلاکتوں کے بعد ایران میں خاموشی سے قیادت میں تبدیلی ہو چکی ہے، اور امریکہ کو کوئی ایران کے اندر روڈریگو ڈیلسی والا کردار مل چکا ہے۔ یہ کون سی ڈیلسی ہیں؟ وینزویلا والی۔ تو اسلام آباد مذاکرات کسی بگڑتے ہوئے یا ٹوٹتے ہوئے سیز فائر کے معاہدے کو بچانے کے لیے نہیں ہے یا نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ مکمل امریکہ کی مرضی کے مطابق سمجھوتے کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہو رہے ہیں۔ ایرانی وفد ان مذاکرات میں شدید بے اعتمادی بظاہر اور ایرانی عوام کی مخالفت کے باوجود، جو کہ سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے، یہ شریک ہو رہا ہے۔ جنیوا میں ایران کے سفیر علی بحرینی نے کہا ہے کہ ایران دوسرے فریق پر بالکل بھروسہ نہیں کر رہا۔ یہ بیانات آ رہے ہیں۔ ایرانی فوج ہائی الرٹ پر ہے۔ ایرانی اسپیکر قالیباف نے پہلے ہی امریکہ اور اسرائیل کی 3 بڑی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی ہے، اور ایران کے انقلابی ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ ان میں لبنان کی جنگ جاری رکھنا، ایرانی فضائی حدود میں ڈرون کا داخلہ اور ایران کے یورینیم کی افزودگی، ان حالات میں یا ان خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی ہے باقر قالیباف نے۔ لیکن ان حالات میں ایرانی قیادت کا کہنا ہے کہ مذاکرات کرنا بے سود معلوم ہوتا ہے، جو کہ باقر قالیباف جیسے لوگ ہیں، لیکن وہ جمعے کے اجلاس میں آخری کوشش کے طور پر شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ایران کا ایک اعلان ہے، لیکن حقیقت بڑی گمبھیر ہو چکی ہے، بڑی کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہوئی ہے۔ اس ٹوٹتی ہوئی فائر بندی کی قیمت انسانی جانوں کی صورت میں ادا کی جا رہی ہے۔ لبنان کی صدارت نے اسرائیلی حملوں کو وحشیانہ قرار دیا ہے، ہلاکتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور ایک انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔ دوسری طرف ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکہ کو سخت وارننگ دی ہے۔ انہوں نے امریکہ کو معاہدہ توڑنے والا اور اسرائیل کو جلاد ملک قرار دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ حزب اللہ پر حملہ ایران پر حملہ سمجھا جائے گا۔ تو ایرانی میزائل فورسز کے جو کمانڈر ہیں بریگیڈیئر جنرل ماجد موسوی نے اشارہ دیا ہے کہ اگر لبنان پر حملے نہ رکے تو ایران دوبارہ اسرائیلی اہداف پر میزائلوں کی بارش کر دے گا۔ یہ انقلابی پاسداران ضرور کہہ رہے ہیں، لیکن ایران کے ریفارمسٹ کچھ اور گیم کھیل رہے ہیں۔ 9 اپریل کا دن ختم ہوتے ہوئے پورا خطہ ایک خطرناک موڑ پر کھڑا ہے۔ جمعے کو اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات شاید امن کا آخری راستہ ہوں یا ایران کی کیپیچولیشن کا، یعنی اس کی پسپائی کا۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ آیا امریکہ اپنے اتحادی یعنی اسرائیل کو روکے گا یا فائر بندی صرف ایک دھوکہ ثابت ہوگی۔ آبِ ہرمز بند ہے، تیل کی پائپ لائنیں نشانے پر ہیں، اور بیروت اور تہران ہائی الرٹ پر ہے۔ مستقل امن اب بہت دور نظر آ رہا ہے۔ اب بال اسلام آباد کے مذاکراروں کے کورٹ میں ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے کیپیچولیٹ کریں گے ایرانی مذاکرات کار، یا کھڑے ہوتے ہیں۔ ایران کے سفارتکاروں میں جو عوامی حمایت اب حاصل نہیں ہے انہیں، وہ ایک بغیر پبلک مینڈیٹ کے جا رہے ہیں، لیکن اندر کی کسی سازش کا حصہ ہے۔ اسلام آباد میں مذاکرات کاروں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ اس خلیج کو پاٹ سکتے ہیں جو امریکہ اور ایران کے درمیان ہے، جو اب صرف سیاسی نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں کی خون سے لکھی جا چکی ہے۔ کیا یہ مذاکرات اس خون کا سودا بھی کر سکتے ہیں جو ایرانیوں نے بہایا ہے، جو ان کے سید علی خامنئی سمیت ٹاپ کمانڈ شہید ہو چکی ہے؟ کیا یہ ان کا سودا بھی ہو سکتا ہے، یا انہی کی قدموں پر چلتے ہوئے یہ ایران کی خود مختاری کی بات ہونے جا رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ایران بہت بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے، اور صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ درست لگ رہا ہے کہ ایران میں خفیہ طور پر تبدیلی آ چکی ہے۔ تاہم مذاکرات کے کل کے دور کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کون کیا حاصل کرنے والا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔